آخری مطالبہ ان کا یہ تھا کہ حافظ سعید صاحب کو انڈیا کے حوالے کیا جائے یا پھانسی دی جائے. 33 سال قید کی سزا دے دی ہے. تو انڈیا کے حوالے کیوں کیا جائے جی؟ یہ کبھی کوئی اس کی مثال ہے؟ جس ملک میں مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے قانون کے تحت کرتا ہے, قانون کے تحت کارروائی کر دی. انآفیشلی کہ آپ ابھی گرے لسٹ میں ہی رہیں گے اور اس کے بہت زیادہ شدید کنسیکوینسز ہیں. اور توقع تو خیر برا, مطلب میں نہیں اس کو ورڈ یوز کروں گا. خدشہ یہ ہے کہ یہ جو ڈالر ہے اسی مہینے 220 کو کراس. ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہیں. اور جہاں تک بات آپ لوگ کرتے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے یا باقی ساری چیزوں کے حوالے سے یا ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے, تو اس کے ساتھ ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف والے یہ بولتے ہیں کہ آپ ہمیں جو چائنا کے ساتھ آپ لوگوں نے معاہدے کیے ہیں آپ ان کی کاپیز دیں, ان کی ڈیٹیلز دیں. ابھی تک ریاست کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ ہم ان کی ڈیٹیلز نہیں دے سکتے ہیں. دوستوں میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں. آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے. دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ جس میں ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں اب ایک بار پھر سے ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کے سامنے ایک بہت ہی بھینکر کنڈیشن رکھی ہے. اور یہ کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ آپ اگر حافظ سعید کو بھارت کو سونپتے ہو تو آپ کی ایف اے ٹی ایف کی جو سچویشن ہے اس میں کچھ سدھار کیا جا سکتا ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان کے منہ پہ ایک کرارا تماچا ہے ایف اے ٹی ایف کی طرف سے, جبکہ پاکستانی میڈیا اب سیدھا کہہ رہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں صرف اور صرف بھارتی بھرے پڑے ہیں اور امریکی اور اسرائیلی ہے جو ہم سے بدلہ لے رہے ہیں اور آنے والے سمے میں ہمیں ایف اے ٹی ایف کی لسٹ سے باہر نکلنے ہی نہیں دیں گے. تو آج پاکستان بہت دوہری استھتی میں آگے کھڑا ہو گیا کیونکہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور استھتی بہت زیادہ دینی پہلے ہی ہو چکی ہے. تو دوستوں دیکھیے یہ کیسے پاکستانی اب بوکھلا گئے ہیں ایف اے ٹی ایف کے اس نرنے سے اور حافظ سعید کو سونپنے میں ان کو کہاں درد ہو رہا ہے. تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں, لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. دوستوں جے ہند, وندے ماترم, بھارت ماتا کی جے. دوستوں آخری مطالبہ ان کا یہ تھا کہ حافظ سعید صاحب کو انڈیا کے حوالے کیا جائے یا پھانسی دی جائے. 33 سال قید کی سزا دے دی ہے. تو انڈیا کے حوالے کیوں کیا جائے جی؟ یہ کبھی کوئی اس کی مثال ہے؟ جس ملک میں مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے قانون کے تحت کرتا ہے, قانون کے تحت کارروائی کر دی. تو واقعی یہ ہے کہ وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان ٹیررزم کو فائنانس کرتا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے, ٹیررزم پہ ہی ہے نا اصل میں. اصل مسئلہ پھر ہے کیا ان کا؟ اصل مسئلہ سیاسی ہے. پاکستان سے ناراض ہے امریکہ. ویسے جو کانٹا تو نکل گیا, عمران خان تو چلے گئے, اب کیا مسئلہ ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ 27 میں سے 26 پوائنٹ جس کی نہ صرف انہوں نے تسلیم کیا کہ کام کر دیا بلکہ اس کی تعریف کی, وہ ہوا عمران خان کے دور میں. اور فیٹ آف جو کو پابندیاں ہیں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا وہ نون لیگ کے دور حکومت میں ڈالا گیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب موجودہ حکومت تو کریڈٹ اپنے سر پر لے رہی ہے کہ لے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ملک سے نکل جائے. وہ تو سیاستدان تو ہر چیز کے کریڈٹ فیٹ آف کے اوپر کہا جاتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا کہ یہ سی پیک تو زرداری صاحب کا منصوبہ تھا. جی سی پیک مشرف کے دور میں نیگوشیٹ ہونا شروع ہوا. بلوچستان میں امن نہیں تھا. چینی اس پہ اتنے ڈیٹرمنٹ تھے کہ دے ہیڈ این آلٹرنیٹو پلان. خدا نہ خواستہ پاکستان سے بلوچستان الگ ہو جائے, حالات بڑے خراب تھے, وہ افغانستان کے راستے جائیں گے اس لیے کہ جنوبی سمندر محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو زرداری صاحب میں نے کیا تھا, میں ہوا میں اڑتا ہوں, میں عقاب کی طرح دیکھتا ہوں. اس کا سیاستدانوں کے انداموں کا کوئی علاج نہیں. ایف اے ٹی ایف کے اوپر کہا جاتا ہے ہارون صاحب کہ انڈین لابی کے کافی زیادہ گہرے اثرات ہیں. بالکل ہیں. امریکہ کے جو ہیں رشتہ دار ہیں نا یہ تینوں, اسرائیل, انڈیا اور امریکہ, برطانیہ بھی, آسٹریلیا بھی, جاپان بھی, 6 رشتہ دار ہیں نا. اچھا, تو پھر بھارتی وزیر خارجہ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ یورپ کا جو مسئلہ ہے اسے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے, پوری دنیا کا وہ مسئلہ ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ جو دیکھیں نا سیکنڈ لارجسٹ امپورٹر بن چکا ہے وہ تیل کا روس سے. 25 لاکھ کیا ہے 25 لاکھ بیرل آپ نے بتایا تھا, 50 لاکھ بیرل کل خریدا ہے. تو اس میں جو ہے تقریباً 25 لاکھ روس سے, مطلب اب تو پہلے نمبر پہ آ جائے گا. انہوں نے کہا یورپی یونین کا جو مسئلہ ہے وہ یورپی یونین کا مسئلہ ہے, وہ عالم انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے. تو بالکل ٹھیک کہا انہوں نے, اس میں کیا ہے. یہ تو ہمارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں, یہ بھی تیل خرید لیتے تو کوئی قیامت نہ آ جاتی. سمجھاتے بات کرتے. مجھے یقین ہے اگر غلام اسحاق خان جیسا کوئی شخص یہ ہمارے شوکت ترین ہوتے تو بات کرتے, کوشش, نتیجہ شاید نہ نکلتا کوشش تو کرتے. انہوں نے تو بالکل ہتھیار ہی ڈال دیے نا. ٹھیک ہے,
تو فیٹف سے گرے لسٹ سے نکلنے کے حوالے سے انڈیا کے اندر کیا کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی انڈین نیوز پیپر اس بارے میں ایک اخبار نے لکھا ہے کہ نکل جائے گا پاکستان، اس لیے کہ بھائی عمران خان کو نکال دیا ہے، کچھ تو کریں گے نا. ٹھیک ہے، مطالبات کی یعنی کہ ایک اور لسٹ نہیں تھمائی جائے گی پاکستان کو. کیا مطالبے تو واضح ہیں، مطالبے تو 27 میں سے 26 پورے ہو گئے. کوئی دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 27 میں سے 26 مطالبے مان لیے جائیں اور یہ اس کو کوئی تسلیم نہ کرے؟ بلیک میلنگ ہے ایک، اور کیا ہے. اگر اس دفعہ خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا پاکستان نہیں نکل پاتا تو جو اگلا اجلاس ہوگا اس میں کچھ فیصلے یہ کوئی کیے جائیں گے؟ ضروری نہیں ہے اسی اجلاس میں نکلے، ممکن ہے ایک کاروائی ہوتی ہے، یہ کہا جائے اس لیے کہ پاکستان میں کمزور پوزیشن میں اس وقت بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ممکن ہے وہ کہیں کہ جی وہ وفد دورہ کرے گا ان کا. دیکھیے وہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن نہیں ہے، اس میں 26 ممالک تو اس کے ارکان ہیں، ورلڈ بینک ہے، اقوام متحدہ ہے، اور کتنے گروپ ہیں، وہ بہت بڑا ادارہ ہے. وہ کہیں کہ جی دورہ کرے گا، کیونکہ رسمی کارروائی ہوتی ہے جی، تو اپریل میں نہیں نکلے گا تو اکتوبر میں نکل جائے گا. ٹھیک ہے، سوری جون میں نہیں نکلے گا تو اکتوبر میں. بلاول بھٹو زرداری تو 2 روزہ دورے پر ایران چلے گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ہنا ربانی کھڑ صاحبہ کتنی مضبوط گراؤنڈز کے اوپر پاکستان کا کیس لڑیں گی؟ ان سے بہتر لڑیں گے، اس لیے کہ ان کا تجربہ ہے، تجربہ کا کوئی بدلتا نہیں ہوتا. ذہین خاتون ہے، اور اصل میں تو بات یہ ہے، دیکھیے موقف اس طرح نہیں پیش ہوتا کہ فلاں آدمی چلا گیا جا کے اس نے تقریر کر دی. کوئی ٹاک شو تھوڑی ہو رہا ہے. وزارت خارجہ کی انپٹ ہوگی نا، وزارت خارجہ نے اس پہ بہت کام کیا ہے جی، وہاں پڑھے لکھے دانا لوگ بیٹھے ہیں، کام کیا اس پہ. مجھے یاد ہے کمپوزٹ ڈائلاگ ہو رہا تھا جب امریکہ کے ساتھ شاہ محمود قریشی گئے تھے. شاہ محمود قریشی پہلے بھی وزیر خارجہ تھے. جی، کس کے؟ پیپلز پارٹی کے دور میں تھے. نوٹس جنرل کیا نہیں بناتے تھے، ساری رات جاگ کے. انہوں نے بھی بنائے ہوں گے، وزارت خارجہ نے بھی دیکھا ہوگا. تو وہ اس طرح تھوڑی ہوتا. مجھے یہ یاد ہے کہ چونکہ میرا تھا ملنا جلنا تھا متعلقہ لوگوں سے، تو غلام اسحاق خان کی تقریر کیسے لکھی جاتی تھی. تو بہت سیریس آدمی تھے، پہلے وہ نوٹس لکھواتے تھے. پھر اپنا ان کے سیکرٹری کا نام تھا فضل الرحمان، بڑے دانا، بڑے عالم فضل. وہ اور جلال حیدر زیدی اور غلام اسحاق خان پاکستان کے بہترین بیوروکریٹ، اور بھی تھے بہترین بیوروکریٹس میں تھے. تو پھر وہ تقریر لکھ کے لاتے تھے، پھر وہ اس کو ایڈٹ کرتے تھے، پھر وہ کئی دن یہ مشق جاری رہتی تھی. تو جو سیریس کام ہوتا ہے وہ کوئی ایک آدمی نہیں کرتا، وہ 2-4 آدمی بھی نہیں کرتے. انپٹ بہت سے لوگوں سے لی جاتی. ٹھیک ہے، چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. ابھی بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. ہارون صاحب، آپ قریشی صاحب کی بات کر رہے تھے، یہ کیا واقعہ ہوا؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو کس حیثیت میں ترکی اور چائنا نے دعوت دے دی؟ عمران خان کو دعوت دے دی نا، پی ٹی آئی کو دے دی نا. وہ وزیر خارجہ رہے ہیں چونکہ، تو لہٰذا وہی جائیں گے نا. اور یہ ایک میسیج ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے الیکشن ہونے والے ہیں، اچھا، تو یہ عمران خان بھی آ سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ سبھی ملکوں، سبھی پارٹیوں سے تعلقات رکھے جاتے ہیں. یہی حقیقی جمہوری رویہ. وہ زمانے گزر گئے جب اپوزیشن، بھائی وہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک چینل ہوتا تھا، اس پہ اپوزیشن کی ایک لفظ کی خبر نہیں چھپ سکتی تھی. اس سے پہلے کا وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے. ڈی جی اس کے ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں، وہ دوسرا جو ہے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کے آفس سے فون آتا تھا. اچھا، کئی فون ہم نے بھی سنے کہ یہ خبریں روک دیں، فلاں خبر روک دیں، فلاں خبر 3 کالمیں لگا دیں. اور وہ لگائی تھی. یہ قائد عوام، فخر ایشیا، ذوالفقار